السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے پاس ہوئے قاتل۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ خالد کچھ دنوں سے بشریٰ پر دل و جان سے فدا دکھائی دیتا تھا۔ بشریٰ ان لڑکیوں میں سے تھی جو ہر ظلم کو اپنی فکری غذا بنا کر اپنے اندر اتار لیتی ہیں۔ وہ اپنی فیملی کی سب سے کم سخن اور خوبصورت لڑکی تھی۔ دیکھنے میں چینی کی مورت لگتی تھی۔ چھوٹا سا گلابی دہانہ جب کھلتا تھا تو لوگ توجہ سے اس کی بات سنتے تھے کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر بولتی تھی اور اس کی باتوں میں عقل کا گہرا عنصر ہوتا تھا۔ جب سے اس کے والد کا انتقال ہوا تھا وہ اور گمسم رہنے لگی۔ خاندان میں لڑکوں کی بھرمار تھی، ایک سے ایک اچھا رشتہ آ رہا تھا۔ باپ کے مرنے سے لڑکی کی سماجی حیثیت ایک دم گر جاتی ہے، لیکن بشریٰ کے ساتھ معاملہ الٹ ہوا۔ دراصل اس کی خدمت گزار طبیعت دیکھ کر لڑکوں کی مائیں اسے اپنا بہو بنانے کے لیے خواب دیکھنے لگی تھیں۔ ان میں عابد کی خالہ اور چچی دونوں ہی شامل تھیں۔ خالد چچا زاد تھا اور نعیم خالہ زاد۔ وہ دونوں اپنی اپنی جگہ مطمئن تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، مگر بشریٰ کے بڑے بھائی عابد نے اس کی نسبت خاندان سے باہر حیدرآباد میں طے کر دی۔ لڑکا بہت اچھا تھا، جدہ میں ملازمت تھی۔ وہ چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا۔ اس کی والدہ بشریٰ کی ماں کو بہت عرصے سے جانتی تھیں۔ انہوں نے میلاد کی تقریب میں بشریٰ کو ان کے ساتھ دیکھا اور وہیں بلائیں لے کر پیغام دے دیا۔ عابد نے لڑکے کو گھر بلایا۔ منظور انہیں ہر اعتبار سے اچھا لگا۔ سلجھی ہوئی طبیعت، تعلیم BSc اور بہترین ملازمت، انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ وہ خاندان والوں کے جھگڑوں سے اپنی بہن کو دور رکھنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے منظور کا پیغام قبول کر کے نکاح کی تاریخ دے دی۔ سب کام اتنے جھٹپٹ ہوئے کہ لوگوں کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا اور بشریٰ دلہن بن کر منظور کے گھر چلی گئی۔ خالد اور نعیم دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت رہ گئے۔ انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ انہیں ٹھکرایا جائے گا۔ نعیم قدرے سمجھدار لڑکا تھا، اس نے خود کو بالکل غیر جانبدار ظاہر کیا، مگر خالد اسے اپنی شکست پر محمول کر کے ہر جگہ روتا پھرا۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بشریٰ کی زندگی کو تباہ کرنے میں خالد کا گہرا ہاتھ تھا۔ اس نے جعلی محبت نامے بشریٰ کے سسرال بھیجے۔ بشریٰ کی چچی بن بلائے اس کے سسرال جا پہنچی اور خدا جانے کیا اونگی بونگی ہانک آئیں کہ ان لوگوں کے رویے میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ وہ تو یہی کہتی تھیں کہ انہوں نے بشریٰ کی بہت تعریفیں کی تھیں، مگر جانے وہ کیسی تعریف تھی کہ ساس کا کئی دن تک منہ پھولا رہا۔ منظور کانوں کا کچا تھا، اسے بشریٰ اچھی لگی تھی، مگر پھول کے ساتھ اتنے سارے کانٹوں کی بھرمار میں اس کی نظر شکی ہو گئی۔ بدقسمتی دیکھیے کہ اس نے پورے سسرال میں خالد کو ہی اپنا دوست بنا لیا تاکہ بشریٰ کے متعلق معلومات حاصل کر سکے۔ خالد نے نعیم کو اپنے ساتھ ملا لیا اور دونوں نے گول مول جوابات دینے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مثلاً ایک دن تیز بارش ہو رہی تھی۔ نعیم اور خالد منظور کے گھر پہنچے۔ کہنے لگے، چلیے ہم سب پکنک کا پروگرام بنا کر آئے ہیں۔ بشریٰ نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے خالہ جان کے ساتھ کچن میں ہاتھ بٹانا ہے۔ نعیم ہنستے ہوئے بولا، ہاں بھائی، اب وہ پہلے جیسے مزے کہاں؟ یاد ہے تمہیں جب ہم لوگ ٹھٹا گئے تھے، جب تمہارا پاؤں پھسل گیا تھا اور ہم دونوں کتنی دور تک ریت پر لڑکتے گئے تھے؟ یہ کہہ کر نعیم آنکھیں موند کر صوفے پر ڈھہ گیا، جیسے سہانی یادوں کی رنگ برنگی ڈوریں سلجھا رہا ہو۔ بشریٰ کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ واقعی ایسا ہوا تھا، مگر اس معمولی سے واقعے کو جس رنگین انداز سے نعیم نے سنایا تھا وہ کسی بھی نئے نویلے دولہا کو بدظن کرنے کے لیے کافی تھا۔ منظور کم بولتا تھا، مگر وہ ذرا سی ذہانت سے کام لیتا تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جاتا۔ اس نے ایسا نہیں کیا، چھوٹے چھوٹے واقعات کو دل کے بند خانوں میں چھپاتا رہا۔ 2 مہینے کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو وہ اکیلا ہی جدہ روانہ ہو گیا۔ چلتے وقت وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا۔ بشریٰ نے پوچھا کہ آپ مجھے کب بلائیں گے؟ کہنے لگا،
جب حالات اجازت دیں گے۔ اس عرصے میں چاہو تو تم اپنے میکے رہ سکتی ہو، میں نے امی سے اس سلسلے میں بات کر لی ہے۔ بشرا بھولی لڑکی تھی، شوہر کے تیور سمجھ نہیں سکی۔ ویسے وہ حیران ہوتی تھی کہ منظور کبھی ایک دم دھوپ بن جاتا ہے تو کبھی ایک دم چھاؤں۔ وہ اس کی اندرونی کیفیت سے بے خبر رہی۔ منظور چلا گیا، بشرا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ ساس نے ڈاکٹر کو دکھایا، اس نے بتایا کہ دلہن کا پاؤں بھاری ہے۔ وہ خوش ہو گئی اور پچھلی سب باتیں بھلا کر اس کی تیمارداری میں لگ گئی۔ بشرا کچھ روز بستر پر رہی، پھر اٹھ کر کام کاج میں لگ گئی۔ ساس نے بتیرا منع کیا، مگر وہ شروع سے کام کرنے کی عادی تھی۔ گھر کا کونا کونا جب تک چمکا نہ لیتی اسے چین نہیں پڑتا تھا۔ دیوروں کے کپڑے دھونا، کھانا پکانا، اس نے بھاری بھاری کام اپنے ذمے لے لیے، اور کیا مجال تھی جو ماتھے پر ایک بل بھی دکھائی دے۔ سسرال والے اس سے خوش رہنے لگے۔ ڈلیوری میں چند ماہ باقی تھے، وہ بستر سے لگ گئی۔ منظور کے روکھے پیکے خط آ رہے تھے۔ بیماری نے بشرا کو اور روحانسا کر دیا۔ اس کی ساس نے مشورہ دیا کہ تم کچھ عرصے کے لیے میکے چلی جاؤ، یہاں رہو گی تو پھر کام کاج میں جت کر اپنی صحت کا ستیاناش کر لو گی۔ بشرا نے ماں کو خط لکھا، عابد اسے لینے آ گیا، وہ اپنے میکے آ گئی۔ منظور نے پھر اسے کوئی خط نہیں بھیجا۔ بیٹی ہونے کا تاج دیا تو مبارکباد کا ایک خط آ گیا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ سسرال سے ساس آئیں، کہنے لگیں وہاں بشرا کو بہت کام کرنا پڑتا ہے، جب تک منظور اسے بلوا نہ لے آپ اسے یہیں رکھیں۔ 1 سال گزرا، 2 سال گزرے، یوں سال پر سال بیت گئے اور منظور آیا نہ اس نے بلایا۔ ساس تسلی دینے آتی رہتی تھی۔ اس نے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ کر خط لکھا، جواباً اس نے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ لکھا، امی میں نے ان 4 سالوں میں بہت کوشش کی کہ اپنے دل کو بشرا کو بلانے پر آمادہ کر سکوں، مگر شادی کے ابتدائی دنوں میں چند کانٹے میرے اندر ایسے گڑ گئے کہ وہ نکالنے پر بھی نہیں نکلتے۔ میں اس عرصے میں دوہرے عذاب سے گزرتا رہا ہوں۔ آپ میری روح کے کرب کو نہیں سمجھ سکتی، اس سے نجات کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ مجھے میری نالائکی پر معاف کر دیں، یہ طلاق نامہ بشرا کو پہنچا دیں، اور مجھے بچی بھی نہیں چاہیے۔ اس نے باپ کی ابھی تک شکل نہیں دیکھی ہے، ماں ہی اس کا سب کچھ ہے، اسے ماں کے پاس ہی رہنے دیں، اگر اس کا خرچہ لینا چاہیں تو میں بھجواتا رہوں گا۔ یہ طلاق نامہ بشرا کا چھوٹا دیور عابد کی دکان پر دے کر چلا گیا۔ لفافہ بند تھا۔ عابد سمجھا منظور نے بشرا کو ڈرافٹ وغیرہ بھجوایا ہوگا۔ شام کو سب کے سامنے اس نے لفافہ بشرا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ بشرا نے حیرت سے اتنا موٹا سا لفافہ دیکھا۔ وہ شوہر کی طرف سے خاصی مایوس ہو چکی تھی۔ لفافے نے اسے حیرت میں ڈال دیا۔ دھڑکتے دل سے لفافہ پھاڑا۔ طلاق نامے کے چند بول پڑے تھے کہ پلنگ پر لڑک گئی۔ عابد گھبرا کر اس کی طرف لپ گئے۔ تب انکشاف ہوا کہ شوہر نے ہمیشہ کے لیے علیحدگی اختیار کر لی ہے۔ سارے خاندان میں کھلبلی مچ گئی۔ خالد کی ماں یعنی کہ خالہ اور چچی دونوں کے کلیجوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ باری باری آئیں، تیکھے تیکھے لہجوں میں ہمدردی جتائی۔ نعیم اور خالد دونوں راولپنڈی گئے ہوئے تھے۔ انہیں وہیں پر اطلاع ملی کہ بشرا کو طلاق مل گئی ہے۔ نعیم بہت خوش ہوا، کہنے لگا اب ہمارے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی ہے۔ بڑی اتراتی پھر رہی تھی کہ اچھا شوہر مل گیا ہے۔ یار میں تو اب شادی کیے لیتا ہوں تاکہ ان محترمہ کی یہ خوش فہمی ختم ہو جائے کہ میں اب بھی اسے چاہتا ہوں۔ نعیم نے خالد کی چھوٹی بہن اسما سے اپنی پسند کا اظہار کر دیا۔ دونوں گھرانوں نے اس بات کا خیر مقدم کیا، مگر خالہ نے یہ شرط رکھی کہ خالد سے نعیم کی بہن ماجدہ کا رشتہ طے کیا جائے۔ چچی کہنے لگیں ابھی ماجدہ چھوٹی ہے اور خالد کی شادی 3-4 برس بعد ہوگی، بہتر یہی ہے کہ پہلے اسما اور نعیم کی شادی ہو جائے، بعد میں ان دونوں کا رشتہ بھی طے کر دیں گے۔ زبان دے دی ہے، بات پکی ہی سمجھیں۔ نعیم اور اسما کی شادی ہو گئی۔ یوں ایک رقیب خود بخود راستے سے نکل گیا۔ خالد 2 سال کی ٹریننگ پر پنڈی میں تھا، بہن کی شادی پر آیا۔ یہاں اس نے بشرا کو دیکھا۔ اس کی بیٹی حسرت و یاس کا مجسمہ بنی مہمانوں کو تک رہی تھی۔ بشرا انتہائی سادہ کپڑے پہنے الگ کونے میں بیٹھی تھی۔ خالد دانستہ
2 दफा वहां से गुजरा। बुशरा को अपना ही होश नहीं था। वो माँ के इसरार पर शादी में शरीक हो गई थी, मगर इसके जहन में आंधियां सी चल रही थी, क्योंकि इसी रोज उसे ये इत्तला मिली थी कि मंजूर ने जद्दा में दूसरी शादी कर ली है। खालिद इसका सोगवार चेहरा देखकर दिल ही दिल में खुश हुआ, मगर जब वो वापस पिंडी पहुंचा तो कुछ बेचैन सा था। इसकी ट्रेनिंग खत्म होने में थोड़ा सा अरसा बाकी था। जैसे ही वो खत्म हुई वो घर भाग आया। यहाँ आकर पता चला कि इसके घराने की नईम के घर वालों से अनबन हो गई है। नईम ने अपनी बीवी पर पाबंदी लगा दी है कि वो अपने मेके न जाए। इस मौके से खालिद ने फायदा उठाया और बुशरा के घर आना जाना शुरू कर दिया। बुशरा इन दिनों अपनी बहनों और भाभी के तानों की सद में थी। घर का सारा काम उसने खुद संभाला हुआ था कि सब लोगों के मुंह ठीक रहें। इसकी अम्मी बीमार रहती थीं और वो थोड़ा बहुत बेटी का हाथ बटा दिया करती थीं, मगर इसे घर वालों के तानों से नहीं बचा सकती थीं। अगर वो साफ सुथरे कपड़े पहनती तो बड़ी बहन ताना देती कि किसे दिखाने के लिए नया जोड़ा पहना है। मैले कपड़े पहनती तो भाभी तंज करने लगती कि भाई ये किस बात का शौक मना रही हो, यहाँ तुम्हें क्या नहीं मिलता जो फकीर बनकर गुर्बत और मजलूमियत का प्रचार करने बैठ गई। माँ चुपचाप बेटी को आंसू बहाते हुए देखती। वो खुद बेटे के रहमो करम पर थी। बुशरा की बेटी उस्मा घर के दूसरे बच्चों की उतरन पहनती थी और उसके चेहरे पर यतीमी बरसने लगी थी। खालिद ने घर आकर ये सारा हाल देखा। अब खुदा जाने इसके दिल में वाकई नर्म गोशा पैदा हो गया या फिर उसने वक्त गुजारी के लिए बुशरा का सहारा लिया। वो इस पर मेहरबान होने लगा। नईम के घराने से इनके ताल्लुकात ठीक नहीं रहे थे। इस तरफ से कोई खुटका नहीं रहा था। वो रोजाना बुशरा के घर आने लगा। रजब का महीना था। चच्ची को कूंडे भरने थे। इन्हें काम के लिए मददगार की जरूरत थी। खालिद ने मशवरा दिया कि बुशरा को बुलवा लें। वो कई दिनों से बेटे को इस पर मेहरबान देख रही थी। पता नहीं उन्होंने अपने दिल में क्या ठान रखी थी। बुशरा के घर आई, इसकी बलाएं ली और कहने लगी, अस्मा के चले जाने के बाद मेरा तो कोई सहारा ही नहीं रहा। बुशरा तू मेरे साथ चल, कुछ दिन रह लेना, मेरा भी बोझ हल्का हो जाएगा। इस रोज बुशरा की बड़ी बहन से कुछ तलखी हो गई थी। वो शुरू ही से बुशरा से जलती थी, क्योंकि जब वो कंवारी थी खानदान के सब लड़के बुशरा को पसंद करते थे। जो रिश्ता आता वो बुशरा के लिए होता था। इसे कोई पूछता भी नहीं था। इसकी शादी बुशरा के बाद हुई थी। ससुराल नजदीक था। कई कई दिन के लिए रहने आ जाती थी। बड़ी होने के नाते से उसे बुशरा पर गुस्सा उतारने का मौका मिल जाता था। इस रोज भी वो बुशरा पर बड़ी बरसी। चच्ची ने साथ ले जाने की बात की तो बुशरा की माँ ने बखुशी इजाजत दे दी। कहने लगी, कुछ दिन के लिए यहाँ से चली जा, फिर यहाँ तेरी कदर इन लोगों को मालूम होगी। जब तक सोफिया यहाँ है तू मत आना। बुशरा माँ के कहने पर चची के घर आ गई। वो यहाँ आकर काम धंधे में लग गई। सारे घर की सफाई की, रात भर कूंडे भरने के लिए पूरियां तली। दूसरे रोज मेहमानों की आमद पर घर को नए सिरे से सजाया। खालिद इसके आगे पीछे फिरता रहा, उसे लतीफे सुनाता रहा, बचपन की बातें दोहरा दोहरा कर उसे हंसाने की कोशिश करता रहा। चच्ची भी इस अंदाज से बातें कर रही थी जैसे वो बुशरा को जी जान से चाहती हों। अगले रोज वो अपने दोनों छोटे लड़कों को लेकर किसी मिलने वाली की शादी में चली गई। बुशरा घर में अकेली रह गई थी। वो किचन की सफाई में लग गई। खालिद को भी शादी में जाना था। वो थोड़ी देर के लिए वहां गया और फिर बहाना करके घर आ गया। बुशरा सर झाड़ मुंह पहाड़ बनी हुई थी। इसे इस हालत में देखकर बरस पड़ा। बोला, आखिर सारे जमाने के मसाइब झेलने के लिए तुम ही रह गई हो। तुम नौकरानी तो नहीं हो कि जिस घर जाओ काम करने बैठ जाओ। चलो जाकर नहाओ और ढंग का हुलिया बनाकर आओ। मैं आज के बाद तुम्हें इस हुलिये में नहीं देखूं, ये मेरा हुक्म समझो। बुशरा को बरसों बाद एक हमदर्द मिला। उसकी आंखों में आंसू आ गए। खालिद ने मोहब्बत से उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, बुशरा तुम्हारे साथ वक्त ने जो सुलूक किया इसे भूल जाओ। रोने धोने से जख्म धुलकर और नुमायां हो जाते हैं। जमाने के सामने अपने जख्मों का बाजार कब तक लगाए बैठी रहोगी? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है
میں تمہارا دوست ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ اب تمہاری آنکھیں کبھی نم نہ ہوں، ورنہ دوستی ختم۔ جس کا تن من برسوں سے دکھ کی پٹی میں تپ رہا تھا، محبت کے ان چند بولوں سے موم بن گئی۔ خالد کے کہنے پر اس نے جلدی جلدی کچن کی صفائی مکمل کی اور غسل کر کے اچھے کپڑے پہنے۔ خالد نے روایتی عاشقوں کی طرح اس کی بے پناہ تعریف کی۔ بشرا شرما کر دوسرے کمرے میں بھاگ گئی۔ اسی وقت بشرا کی امی نے محلے کے کسی لڑکے کے ہاتھ عظمیٰ کو ان کے گھر پہنچا دیا۔ وہ روتی ہوئی آئی تھی۔ خالد نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بہت پیار کیا۔ اس لڑکے کو رکشے کا کرایہ دیا۔ بشرا یہ مہربانیاں دیکھ کر اور خوش ہو گئی۔ وہ ایک ہفتہ چچی کے گھر رہی۔ سارے گھر کا کام کاج کر کے بھی وہ ذرا سی تھکن محسوس نہیں کرتی تھی۔ عظمیٰ کو خالد گھمانے لے جاتا، مٹھائی اور کھلونے سے اس کی جھولی بھر دیتا۔ موقع ملتے ہی بشرا کو چھیڑنے کچن میں گھس جاتا، اسے نئے نئے خطابات دیتا۔ کبھی کہتا آج تو تم مالن لگ رہی ہو، کبھی اسے صوفیہ لورین بنا دیتا، اور کبھی اسے اداس دیکھتا تو اس کا سر پکڑ کر گھما دیتا کہ دماغ کو 2-4 جھٹکے لگیں گے تو اداسی خود بخود جھڑ جائے گی۔ اس ایک ہفتے میں اس نے بشرا کے دل کو تہو بالا کر دیا۔ اس کی خشک اور ویران زندگی میں محبت کے پودے لگا دیے۔ وہ پھر سے آنکھوں میں سپنے سجا کر نئی زندگی کے خواب دیکھنے لگی۔ ایک ہفتے بعد وہ امی کے بلاوے پر گھر لوٹ گئی۔ اس کے اندر پیدا ہونے والی تبدیلی ماں کی نظر سے چھپ نہ سکی۔ صرف ماں ہی نہیں، نعیم کی والدہ کو بھی پتہ چل گیا کہ خالد بشرا کی طرف جھک رہا ہے اور بشرا ایک ہفتے ان کے گھر رہ کر گئی ہے۔ وہ اپنی بیٹی ماجدہ سے خالد کا رشتہ جوڑے بیٹھی تھیں، گو کہ ان دنوں ان کے تعلقات خالد کے گھر والوں سے اچھے نہیں رہے تھے، مگر دوبارہ جوڑنا کون سا مشکل کام تھا۔ انہوں نے اپنی بہو اسما کو شیشے میں اتارا اور اسے میکے جا کر صلح صفائی کرنے پر مامور کر دیا۔ اسما سسرال والوں کی گرفت میں تھی۔ اپنی ازدواجی زندگی کو بچانے کے لیے وہ گھر آ گئی۔ اپنی ماں کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لیا کہ وہ نعیم کے گھر والوں سے صلح کر لیں۔ وہ بیٹی والے تھے، اس لیے جھکنا پڑا۔ گھر میں دعوت کا اہتمام ہوا، سب لوگ دوبارہ مل کر بیٹھے، گلے شکوے دہرائے گئے اور صلح صفائی کے بعد دھل گئے۔ وہ پھر پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ خالہ اور چچی جب مل کر بیٹھتی تھیں تو کوئی نہ کوئی شیطانی منصوبہ ضرور بنتا تھا۔ سارا خاندان جانتا تھا کہ یہ دونوں فساد کی جڑیں ہیں۔ جب الگ تھیں تو کچھ امن ہو گیا تھا، دوبارہ جڑیں تو پھر سے جنگ کے نقشے بننے لگے۔ نشانہ اس بار پھر بشرا ہی بنی۔ نعیم کی ماں کو یہ صدمہ تھا کہ خالد بشرا کی طرف کیوں جھکا۔ خالد کی والدہ قسمیں کھا رہی تھیں کہ وہ تو یوں ہی ترس کھا کر اس کے گھر جانے لگا ہے، شادی تو ماجدہ ہی سے ہوگی، میں زبان دے چکی ہوں، آپ اس پر یقین رکھیں۔ نعیم کی ماں کو بھلا کیسے چین آتا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ خالد روزانہ شام کے وقت عظمیٰ کو گود میں لے کر بازار گھومنے جاتا ہے۔ کبھی کبھی وہ عظمیٰ کو اپنے گھر بھی لے آتا تھا۔ وہ 1-2 دن ان کے گھر رہتی تھی۔ اسما نے ساس کے کہنے پر بھائی کو ٹٹولا کہ آپ بشرا پر اتنے مہربان کیوں ہو رہے ہیں، کہیں کوئی چکر وکر تو نہیں؟ اگر آپ نے بشرا پر اپنی مہربانیاں بند نہیں کی تو میری ساس ناراض ہو جائیں گی۔ خالد ہنستے ہوئے کہنے لگا، بھائی وقت کا دھارا ہے، بہنے دو، کل کیا ہوگا تم اس کی فکر مت کرو، تمہارے سسرال کو ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی تم کچھ مت بولو، مجھے حالات بگاڑنے آتے ہیں تو سنوارنا بھی جانتا ہوں۔ اسما بھائی کے اس جواب کا مطلب نہ سمجھی۔ خدا جانے اس نے دل میں کیا ٹھان رکھی تھی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ خالد کے دل کا بھید نہیں ملتا، کبھی لگتا ہے کہ وہ وقت گزاری کر رہا ہے۔ ماجدہ بھی میٹرک میں ہے، 1 سال بعد نعیم اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اگر خالد بھائی بشرا پر یوں ہی مہربان رہے تو دیکھ لینا، ایک دن چپکے سے شادی کر لیں گے اور نعیم مجھ پر آفتوں کے پہاڑ توڑ دیں گے۔ آپ کچھ کریں نا، ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ محرم الحرام کا پہلا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ بشرا کچن میں کباب تل رہی تھی۔ کال بیل بجی۔ عابد دوپہر کا کھانا کھانے گھر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے گیٹ کھولا۔ خالد کے امی اور ابو آئے ہوئے تھے۔
عابد نے چچا اور چچی کو عزت سے سلام کیا۔ ان کے سلام دعا کرنے کی آواز بشرا نے سن لی۔ وہ سمجھی کہ خالد بھی ہوگا۔ بےتابی سے باہر آئی، ان دونوں کو سامنے دیکھ کر سلام کیا۔ چچی نے قہر آلود نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، جیتی رہو، اللہ نیکی کی ہدایت دے۔ بشرا چونک گئی، یہ لب و لہجہ اس کے لیے نیا تھا۔ وہ کچن میں گھس گئی۔ اس کی چھوٹی بہن فرخندہ بھائی کے لیے کھانا نکال رہی تھی۔ بشرا کو پریشان صورت دیکھا تو پوچھنے لگی، کیا ہوا بشی؟ چاچی نے کچھ کہہ دیا کیا؟ بشرا سر جھکا کر کباب تلنے لگی۔ برابر والے کمرے سے چچی کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی ہانکتی رہیں اور پھر ذرا زور سے بولی، عابد کل یا پرسوں رات کے وقت ہمارے گھر آنا، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ بیٹے، شریف لوگ زیادہ دن تک تماشا نہیں دیکھ سکتے۔ میں چاہتی ہوں کہ بات صاف ہو جائے تاکہ لوگوں کو جو غلط فہمیاں ہو گئی ہیں وہ دور ہو جائیں۔ خالد کے لیے ماجدہ کا رشتہ آیا ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کی وجہ سے وہ پریشانی کا باعث بن گیا۔ تم گھر آؤ تو تم سے کچھ باتیں کروں گی۔ ابھی ہمیں جلدی جانا ہے۔ عابد چچی کی زمینی گفتگو نہیں سمجھا۔ اس نے یہ جانا کہ شاید نعیم اور اسما کے جھگڑے سے متعلق کوئی بات ہوگی جس کے بارے میں چچی مشورہ لینا چاہتی ہیں۔ یہ بات تو صرف بشرا جانتی تھی کہ چچی نے یہ تیر کس کے دل میں اتارا ہے۔ خالد کی دلچسپی فرخندہ کو بھی معلوم تھی۔ وہ بہن کو بہت چاہتی تھی۔ اس کی بھی یہ خواہش تھی کہ خالد بشرا کو اپنا لے۔ اس نے بھی چچی کی بات غور سے سنی۔ چچی یہ کہتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چچا بھوندو سے تھے۔ وہ بیوی کے منصوبے میں شریک ہوں یا نہ ہوں مگر تائید ضرور کرتے تھے۔ کہنے لگے، بھائی مجھے تو اپنے دوست کی مزاج پرسی کو جانا تھا، اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تمہاری چچی سر ہو گئی کہ آپ اسے ایک ضروری بات کرنا ہے، ابھی چلو۔ میں آ گیا، مجھے اسپتال جانا ہے، پرسوں تم ضرور آ جانا ورنہ تمہاری چچی پھر مجھے پریشان کریں گی۔ وہ دونوں میاں بیوی ضرور آنا پر زور دیتے ہوئے باہر نکل گئے۔ بشرا چولہے کی آنچ دھیمی کر کے باورچی خانے کے دروازے سے لگی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں تلے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ جان گئی تھی کہ چچی کیا کہہ رہی تھی اور عابد کو گھر بلا کر وہ کیا کچھ کہیں گی۔ عابد بھائی کو ان باتوں کا پتہ چلے گا تو وہ کیا سوچیں گے کہ میں ان کی عزت خاک میں ملا رہی ہوں۔ خالد خود اس کی طرف بڑھے تھے۔ انہوں نے خود محبت کے وعدے کیے تھے۔ میں نے خدا کی قسم ابھی تک انہیں ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیا، صرف عظمیٰ کے اچھے مستقبل کے لیے سپنے ضرور دیکھے تھے۔ کیا یہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ خالد ماجدہ سے شادی کر لیں گے؟ چچی عابد بھائی کے کان بھر کر انہیں مجھ سے پسند کر دیں گی۔ انہیں مجھ پر بڑا مان ہے، وہ بھی بھابھی اور باجی کی طرح مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے۔ اور خالد، وہ اب یہاں نہیں آئیں گے، میرا کیا بنے گا؟ بشرا کے دل میں طوفان اٹھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے گہری دھند چھانے لگی تھی۔ فرخندہ نے اس کی حالت دیکھی تو وہ گھبرا کر اندر بھاگی۔ عابد بھائی ان لوگوں کے ساتھ ہی باہر چلے گئے تھے، شاید انہیں سواری دلانے سڑک تک چلے گئے تھے۔ امی اوپر کمرے میں سو رہی تھیں، بھابھی میکے گئی ہوئی تھیں۔ وہ کچن میں بھاگی تاکہ بہن کو سہارا دے کر باہر لے آئے، مگر گہری نیند میں ڈولتی بشرا نے ایک اور ستم خود پر ڈھا لیا تھا۔ اس نے گیس کا چولہا پورا کھول کر اپنا آنچل بڑھا دیا۔ آگ نے اسے پکڑ لیا۔ فرخندہ نے جو ایک لمحے کے لیے باہر گئی تھی، اپنی بہن کو آگ کی گرفت میں دیکھا تو چلانے لگی، امی امی، بھائی جان، بچاؤ بچاؤ، بشی باجی جل گئی۔ وہ باہر آ کر چیخنے چلانے لگی۔ بشرا نے دروازہ بند کر کے خود کو ہر مدد سے آزاد کر لیا۔ عابد کو کسی نے اطلاع دی کہ تمہاری بہن جل گئی ہے۔ وہ چچی کو رکشے میں بٹھا کر واپس آ رہا تھا۔ ایک گلی کا فاصلہ طے کرنا اس سے تو بھر ہو گیا۔ سارا محلہ اکٹھا ہو گیا تھا۔ دروازہ کھول کر جب بشرا کو باہر نکالا تو کوئلے کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کا سوگوار چہرہ، سلگتا تن من اور خواب دیکھتی آنکھیں راکھ بن چکی تھیں۔ گھر میں صف ماتم بچ گئی۔ ماں کو غش بغش آ رہے تھے اور عابد عظمیٰ کو سینے سے لگائے ایک ٹک بہن کی جلتی ہوئی لاش کو تک رہا تھا۔ فرخندہ کی حالت سب سے جدا تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہن نے خودکشی کی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ بشرا نے یہ فیصلہ ایک لمحے کے اندر اندر کیوں کیا، مگر وہ زبان نہیں کھول سکتی تھی کہ لوگ اسے اتفاقی موت سمجھ رہے تھے اور یہی مرنے والی کے حق میں بھی بہتر تھا۔
فرخندہ بازوئے قاتل کو پہچانتی تھی، مگر ان پر الزام عائد نہیں کر سکتی تھی کہ مرنے والی کی روح کو مزید اذیت سے بچانے کے لیے یہی مناسب تھا۔ اس کی لاش پر خالد روتا ہوا آیا۔ چچی، چچا اور خالہ آنسو بہاتے ہوئے آئے۔ فرخندہ قاتلوں کے چہروں سے نقاب اٹھا کر زمانے کو ان کا بھیانک روپ دکھانا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ اس ماں کو کندھے سے لگا کر روتی رہی کہ ان قاتلوں نے باپ کے ساتھ ماں کو بھی بچی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔